السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم 22ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہ سورہ کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اجازت دی گئی تھی کہ دین کے ابلاغ کے لیے، اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی اور پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں، تو ان کو یہ پورا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کتنی بھی عورتوں سے نکاح کرنا چاہے ان کو اختیار ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام پہلو امت کے سامنے آ جائے۔ اور یہ مستشرقین بہت بڑا اعتراض لگاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتوں سے رغبت رکھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے زیادہ نکاح کیے ہیں۔ حالانکہ یہ ظالم یہ بھول جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے نکاح کیا ان کی عمر 25 سال تھی، اور جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی عمر 40 برس تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی تمام عمر 25 سال اس عورت کے ساتھ گزاری ہے، جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر کے اوپر پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد جب خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں، تو تاکہ ان کی زندگی کی تمام پہلو وہ امت کے سامنے آ جائے اور عورتیں دین سیکھے اور ان کو دین پہنچ جائے، تو اس وجہ سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصی ان کو یہ ہدایت عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد غزوہ احزاب میں ذکر ہوا ہے اور تبصرہ ہوا ہے غزوہ احزاب کے اوپر اور غزوہ بنو قریظہ کے اوپر۔ غزوہ احزاب میں ہوا یہ کہ مشرکین نے یہود قبائل کے ساتھ مل کر انہوں نے مشترکہ لائحہ عمل بنا کے حملہ کر دیا، اور آس پاس کے تمام قبائل کو چڑھا کر لے آئے مدینہ کے اوپر۔ مدینہ کی چھوٹی سا ٹاؤن تھا، بہت تھوڑی آبادی تھی، اور وہ تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا کر لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت ہر چیز کی خبر پہنچ رہی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو مخبر تھے وہ ان کو خبریں پہنچا رہے تھے۔ تو مدینہ کی جو محل وقوع تھا، تو دونوں اطراف سے، مدینہ کے دونوں اطراف سے لاوے کے پہاڑ تھے، تو ان دو اطراف سے مدینہ پر کوئی باقاعدہ فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی لاوے کے پہاڑوں کی وجہ سے۔ مدینہ کے پشت پر گھنے باغات تھے، تو وہاں سے بھی حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، صرف سامنے سے، چونکہ وہ فرنٹ کھلا تھا تو وہاں سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور سید سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرنٹ پر خندق کود لیں گے تاکہ دشمن کا راستہ روک لے، چونکہ وہ فارس سے تھے، اور فارس کے اندر یہ طریقہ جنگ وہ معمول لوگ استعمال کرتے تھے۔ یہاں حجاز کے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ خندق کودی، اور تقریباً 2700 صحابہ کرام کی معیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دفاع کے لیے مرتزن ہو گئے۔ اور جیسے ہی وہ پہنچے 10-12 ہزار کا لشکر لے کر، تو وہ وہاں پر جب وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم جاتے ہی نہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن جب وہ پہنچے تو ان کے سامنے تو ایک عجیب سی صورتحال تھی، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ اب کیا کرے، تو انہوں نے خیمے ڈالے،
تو تقریباً 1 ماہ تک وہ وہاں پر خیمہ زن رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ اس کی دفاع کی، جو بھی اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے تو ان کی تیر انداز ان کے اوپر تیر برساتے اور وہ بھاگ جاتے، نہ اس کے اوپر وہ اتنا انہوں نے وہ گہرا بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی اس کے اندر کود جائے تو پھر نکل نہیں سکتا، اور کوئی اس کو پلانگ نہیں سکتا، نہ خود سے نہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس کو پلانگ سکتا ہے۔ تو اتنی مقدار میں انہوں نے وہ کیا تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے محفوظ کر لیا تھا۔ پھر مدینہ کے اندر جو یہود کا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور آ جائے تو مدینہ کا ہم مشترکہ دفاع کریں گے۔ لیکن جب یہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو انہوں نے خفیہ طور پر اپنے کچھ لوگ بھیجے، کن کے پاس؟ یہودی قبیلے کے پاس، کہ آپ اندر سے حملہ کر دیں، ہم باہر سے حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو ان کی بات چیت چل رہی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مخبروں نے یہ خبر سنائی کہ ان کی آپس میں ساز باز ہو رہی ہے۔ تو اس دوران نعیم بن مسعود ایک حلیف قبیلہ تھا، مشرکین مکہ کا بھی اور یہودیوں کا بھی، تو وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن کسی کو میرے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے کوئی خدمت لے سکتے ہیں تو آپ مجھ سے لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ان دونوں قبیلوں کے درمیان، یعنی باہر کے جو حملاور ہیں مشرکین اور ان کے ساتھ حلیف قبائل، ان کے اور جو اندر مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں، ان کے درمیان آپ پوٹ ڈال دیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں اس دوران؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرب خدعہ، جنگ وہ دھوکہ ہے۔ تو جنگ کی بھی اللہ کے پیغمبر اور اسلام نے اصول بنائے ہیں، لیکن چونکہ وہ غداری کر رہے تھے تو یہ ٹرک اللہ کے پیغمبر نے ان کو اجازت دی کہ وہ آپ چلا سکتے ہیں۔ نعیم بن مسعود یہودیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں، باہر کے جو حملاور ہیں نا وہ آ گئے ہیں، اور اگر یہ جنگ میں شکست کھا گئے تو یہ تو چلے جائیں گے، لیکن پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہوں گے، پھر آپ کو وہ دیکھ لیں گے۔ تو ایسا کرو کہ کوئی معاہدہ اور ان کے ساتھ دینے سے پہلے ایسا کرو کہ اپنے آپ کو سیکیور کر لو۔ انہوں نے کہا کیسے کریں؟ انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے میں تو آپ کا دوست ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ ان سے کچھ ان کی جو چند لیڈر ہیں یا ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ضمانت کے طور پر رکھ لے، ضمانت کے طور پر رکھ لے، تاکہ اگر وہ جنگ میں شکست کا بھی جائے نا تو آپ کو چھوڑ کر اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، ساتھ دیں گے آخر تک۔ تو یہ آپ کا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی اچھی بات کی۔ پھر وہ نعیم بن مسعود باہر کے جو حملاور تھے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے یہودیوں کے ساتھ، تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو شک پڑ گیا ہے یہودیوں کے اوپر، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے بات چیت کرے اور بات چیت میں آپ سے چند آدمی مانگے کہ ہمیں ضمانت کے طور پر چند آدمی دے دے۔ اگر آپ نے ان کو چند آدمی دے دیے نا تو وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے اپنا معاہدہ پکا کرانے کے لیے کہ یہ ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں، اور مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر لیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ کرنا کہ وہ آپ سے لوگ مانگے اور آپ ان کو دے دے، یہ بیوقوفی نہ کرنا۔ تو اس طریقے سے ان کے ذہن کے اندر بھی انہوں نے ایک بات ڈال دی، اور پھر جب ان کی فائنل ان کی جو ڈائلاگ ہوئی، بات چیت ہوئی، تو یہودیوں نے ان سے آدمی مانگے کہ ہمیں آدمی دے دیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو آدمی نہیں دے سکتے۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو یہودی سمجھ گئے کہ ہاں یہ ہمیں جو ہے نا اگر شکست کھا گئے تو ہمیں چھوڑ جائیں گے، انہوں نے کہا کہ ان کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ۔ اور پھر وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ جب بات چیت چل رہی تھی اور نعیم بن مسعود کی ان کام سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور کچھ صحابہ کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان سے معلوم کرے کہ وہ اپنے معاہدے پر قائم ہے کہ نہیں ہے یہودی۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے بڑی گالم گلوچ کی اور کہا کہ جائیں جو چاہے کریں، ہم تو ساتھ دیں گے ان کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا تھا کہ اگر وہ اپنے معاہدے پر قائم ہے تو آ کر آپ پورے لشکر میں اعلان کر دو کہ وہ اپنے معاہدے پر قائم ہے، تاکہ لوگوں کی حوصلے بڑھے۔ لیکن اگر وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کے لیے تیار ہے اور بغاوت کے اوپر اور خیانت کے اوپر اتر آئے ہیں
تو آپ چپکے سے آ کر مجھے بتا دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ معاہدہ انہوں توڑ چکے تھے اور بڑی وہ ان کے اندر جو خباثت اندر کی تھی وہ نکال چکے تھے۔ انہوں نے آ کر چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ معاہدہ توڑ چکے ہیں، وہ غداری پر اور خیانت پر اتر آئے ہیں۔ تو انہوں نے تو چپکے سے بتا دیا، لیکن چونکہ مدینہ ایک ہی مدینہ میں رہتے تھے، وہ باتیں پھیل گئی تھی، دوسری ذرائع سے وہ باتیں پھیل گئی تھی، اور جو منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے پر اور بارڈر پر موجود تھے، تو جب یہ خبریں پھیل گئی کہ جی اندر کے جو یہودی ہیں وہ اندر سے حملہ کریں گے، باہر سے وہ کریں گے، تو ہم تو دونوں طرف سے پھنس گئے۔ تو منافقین نفسیاتی حملے کرتے تھے، اور سورہ کے آغاز میں سورہ احزاب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جو منافق تھے اور جن کے دل میں مرض تھا نفاق کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کی وعدے کیے۔ اور منافقین یہاں کا کہا کرتے تھے، احادیث کے اندر آتا ہے اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس آدمی نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دھوکے کی وعدے کی، اور ہم سے تو کہا تھا کہ آپ روم اور فارس آپ فتح کریں گے، اور ابھی تو حالت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور وہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، منافقین کہا کرتے تھے، لیکن ابھی تو چونکہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہو گئے ہیں، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ یعنی اندر سے بھی ابھی حملہ ہے، دشمن اندر بھی ہے یہودی۔ تو حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کے لیے کوئی اسپیشل انتظام نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلعے کے اندر تمام مسلمانوں، عورتوں اور بچوں کو جمع کیا تھا، اور ان کی حفاظت کے اوپر کچھ صحابہ مامور کی تھی کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور ان کے ازواج مطہرات بھی وہیں پر موجود تھے، کوئی اسپیشل انتظام نہیں تھا۔ لیکن یہ منافقین، تو قرآن یہ بات فرماتا ہے کہ جب منافقین کے اوپر سخت حالت آئی نا، پہلے تو وہ مسلمانوں کی دعوے کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں جی، یہ کریں گے، آزمائش آئیں گی تو زمین آسمان کے قلابی ملایا کرتے تھے، لیکن جب آزمائش آئی تو کسک رہے تھے۔ اور اسی موقع کی بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مومنوں کی یہ حالت تھی کہ جب انہوں نے اتنے بڑے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ بات کہی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس آزمائش سے ایمان والوں کا اور مومنوں کی ان کی ایمان اور ان کی طاعت اور زیادہ بڑھ گئی، اور منافقین وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے، بھاگ رہے تھے میدان جنگ سے، اور مسلمانوں کو ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کے اندر پھر ذکر ہے بنو قریظہ کا کہ کس طریقے سے اللہ نے پھر جیسے ہی ان کو شکست ہو گئی، ایک ماہ تقریباً ان کا محاصرہ جاری رہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف بھیجا تاکہ دشمن کا حال معلوم کریں۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ دشمن کا یعنی مسلمان کا کوئی آدمی ہمارے اندر آیا ہے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ آپ کے ساتھ جو قریبی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو معلوم پوچھے کہ کون ہو تم، تاکہ ہم دشمن، ان کی تو 10-12 ہزار کا لشکر تھا، سب رات کے وقت جمع تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو پوچھے کہ وہ کون ہے، تاکہ جو دشمن کا جاسوس ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جو ان کے ساتھ آدمی بیٹھے تھے نا، ان کے ہاتھ پکڑے، بتاؤ کون ہو تم۔ تو مطلب ہے کہ ان سے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، اور وہ وہاں پر بات چیت کر رہے تھے، اور قریش کی اور مکہ کے جو ان کے سردار تھے آپس میں لڑ پڑے کہ جی 1 مہینہ ہو گیا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا جو خوراک ہے ختم ہو رہا ہے اور سردی ہے، تو کوئی کہہ رہے تھے کہ نہیں جنگ کرنی ہے، کوئی کہہ رہے کہ نہیں واپس جانا ہے، تو آپس میں وہ الجھ پڑے۔ اور پھر اسی رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی ہوائیں بھیجی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نقشہ جو ہمارے سامنے کھینچا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اس وقت کا یاد کرو
جب آپ کی اوپر سے اور نیچے سے فوجیں آئی، یعنی ہر طرف سے آپ کی فوجیں چڑھ آئی، اور جب دل خوف کے مارے گلوں تک پہنچ گئے اور آنکھیں پتھرا گئی اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی گمان کر رہے تھے، ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، ایسی فوجی سے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، ہواؤں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی، اور ان کی خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئی اور وہ سب بھاگ رہے تھے، اور ان میں سے کچھ سرداروں نے اپنی اونٹ کے اوپر اپنے گھوڑے کی اینٹ لگائی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، اگر آپ نے آنا ہے تو آؤ، ادھر ہی رہو۔ اس طریقے سے نا وہ بغیر کوئی فائدہ اٹھائے ہوئے، جیتے ہوئے نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ باغ نکل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری مدد تھی اے مومنو آپ کو۔ جیسے ہی ان کو یہ فتح نصیب ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں فرمایا، حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جا کر ابھی جو یہودی قبیلہ ہے ان کا گھیراؤ کرو۔ اور سیدنا علی جو مقدمۃ الجیش کے ساتھ جو پہلے جو دستہ پہنچتا ہے ان کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کو بہت گالم گلوچ شروع کی یہودیوں نے، اور اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اپنے صحابہ کے ساتھ اور ان کا گھیراؤ کر دیا، اور پھر انہوں نے شکست پر مجبور ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَثَكُمْ، ہم نے آپ کو وارث بنا دیا ان کے مال کا، ان کی زمینوں کا۔ یہ کون تھا کہ جنہوں نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے دشمنوں کے اندر ہم نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈالا۔ یہ کون تھا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھا۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کے اندر پردے کے احکامات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلا کرے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ موٹی چادر کا ایک پہلو اپنے اوپر لٹکایا کرے۔ یہ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس لیے کہ وہ پہچانی جائے، فلا یؤذین، اور ان کو تکلیف نہ دیا جائے۔ تو جو کوئی مومن عورت اگر اس کو باہر لوگ تکلیف دیتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں اور اشارے اور اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر وہ پردے میں نہیں ہے تو اس کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور مومن عورتوں کو یہ احکامات دی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا ہے مومنوں کی صفات کا، کہ وہ 10 صفات کی وہ مسلمان ہیں، یعنی فرمانبردار، اطاعت گزار ہے، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی کا نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس آدمی کے لیے جو آخرت کے دن کا امیدوار ہو، اللہ سے ملاقات کا اور آخرت کے دن کا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی کا نمونہ ہے۔ یعنی ایک طرف تو منافقین مشکل وقت آ کر نکل پڑ رہے تھے، لیکن اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس مردی اور کس جان و مردی سے پہلی صفوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، سراج منیر بنا کر اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری رکوع سورہ احزاب کے اندر فرمایا ہے کہ آپ پروپیگنڈے کا توڑ کس طرح کر سکتے ہیں جب آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو۔ دیکھیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا، اللہ نے ان کا نکاح کیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ وزوجناکہا، اے پیغمبر ہم نے آپ کا نکاح کرایا۔ تو زینب بنت جہش کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح آسمانوں پر ہوا ہے۔ تو اس نکاح پر چونکہ زید بن حارثہ کو رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو اللہ نے سورہ کے آغاز میں فرمایا کہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہوتا،
اگر آپ کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کو ٹھیک ہے، آپ نے اڈاپٹ کر لیا، اچھی بات ہے، بہت اجر ہے اس کے اوپر، لیکن آپ سے وہ وراثت میں حصہ نہیں پا سکتا. آپ اس کی وصیت لکھ سکتے ہیں لیکن وراثت نہیں پا سکتا. اس طریقے سے اس تعلق کے اندر وہ پاکیزگی اور وہ تقدس نہیں آ سکتا جو خون رشتے کے اندر ہوتی ہے. تو منافقین نے، یہودیوں نے، کفار مکہ نے بہت پروپیگنڈا کیا. تو اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے آج بھی مسلمانوں کے خلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پروپیگنڈے کا توڑ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کا خوف اختیار کرو اور سیدھی درست نپی تلی سیدھی اور درست بات کہا کرو. یہ پروپیگنڈے کا توڑ ہے کہ آپ معذرتیں پیش نہ کریں، جو سیدھی اور درست بات ہے وہ کہیں. یہ پروپیگنڈے کا توڑ، اللہ کا خوف اور صاف اور سیدھی اور درست اور عدل والی بات کرو. اللہ آپ کے اعمال درست کرے گا، آپ کے خطائیں معاف کرے گا، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیابی پائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ امانت پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا. کون سی امانت؟ یہ دنیا میں اللہ کی خلافت کا، کہ ہم اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں اور ہماری اوپر ایک باری ذمہ داری ہے. تو یہ امانت پیش کی گئی، آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں سب نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہ سب سے ڈر گئے اور اس چیپٹ کے ناتواں انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا. انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. ظالم اس لحاظ سے کہ اس نے یہ بار امانت اٹھایا ہے، اس کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا، تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور جاہل اس لیے ہے کہ یہ بار امانت اس نے اٹھایا ہوا ہے اور اس سے بے خبر ہے اس کے انجام سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بار امانت ہمارے کاندھوں کی اوپر رکھا ہے، اگر ہم اس کے اندر پوری اترتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا، اس کی نعمتوں اور اس کی جنت کے حصول کے مستحق ہوں گے. لیکن اگر اس میں ہم ناکام ہو گئے تو جہنم میں ابد الابد رہیں گے. اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر 15ویں آیت سے اس کی مناسبت سے اس کا نام سبا رکھا گیا ہے، اور یہ اس کے اندر قوم سبا کا ذکر ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے پرزور طریقے سے بتایا گیا ہے کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی. لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ تو فوت ہو گئے، ہم تو زندہ رہیں گے. یہ حقیقت تب کھلتی ہے کہ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی. یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. آپ اس دنیا کی زندگی پر نازا نہ ہو، یہ قیامت آ کر رہے گی. اور فخر و غرور کا شکار آپ نہ ہو، بلکہ اللہ کے ذاکر بندے بنے، اس کے شاکر بندے بنے اور اللہ کی اطاعت کرے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے کہ یمن کے اندر یہ قوم آباد تھی. اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی تھی، باغات تھے ان کے زبردست، اور وہ آسانی سے جہاں وہ چاہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایسے راستے فراہم کر دیے تھے کہ بہت جلدی وہ اپنے سفر کو طے کر لیتے تھے. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ سے دعائیں کی کہ یہ کیسا مشکل ہے کہ ہم سفر پہ نکلتے ہیں اور بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، تھوڑا سا سفر لمبا ہونا چاہیے. اتنی نعمتوں کو پا کر وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سد مارب جو ایک ڈیم تھا اس کا پانی ان کے اوپر کھول دیا اور ان کے باغات کو ملیامت کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا. یہ کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ابھی میرے نعمتیں ہیں اگر آپ اس کی ناشکری کریں گے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح اٹھا اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے وہ صحت مند ہے، اس کے سر پر چھت ہے،
اس کو اتنا رزق کی اس کا آج کا رزق اتنا رزق اس کے ہے کہ آج کا دن اس کا گزر جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی گویا کہ دنیا و مافیہ کی ساری جو نعمتیں اور خوشی اور وہ گویا کہ اس کو مل گئی ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی اللہ کے ناشکرے، تو جو ناشکرے ہوتے ہیں اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ کر رہتا ہے۔ اور شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہیں کہ یا اللہ شکر اور عمل اس کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ آپ کی زبان پر بھی اور آپ کے عمل اور آپ کا روح اور آپ کے جسم کا حصہ اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ اولاد اور مال و دولت یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے، یا جس آدمی کی اولاد نہیں ہے یا اس کی نارینہ اولاد نہیں ہے یا جو آدمی غریب ہے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناخوش ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ تو وہ بعض لوگ بیٹوں کو پا کر، اولاد کو پا کر، مال و دولت کو پا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو ہم تو بڑے، اللہ کا ہمارے پر کرم ہے اور جنت میں بھی ہم جائیں گے۔ تو یہ آزمائش ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے، یہ آزمائش ہے، غربت بھی، مالداری بھی، اولاد بھی اور نا اولادی بھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کفار مکہ کو سمجھایا ہے اور تمام انسانوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر غور کرو، ایمان لاؤ گے تو دردناک عذاب سے بچو گے، اور اگر نہیں لاؤ گے تو آپ کا انجام بھی مجرموں کا سا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتا ہے، سورہ نمبر 35، اور اس کے اندر توحید کی دعوت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے اوپر زبردست دلائل دی گئی ہے، اور مومنوں کو اور انسانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ دین حق کے اوپر قائم رہے۔ شیطان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور اس کو دشمن ہی بنا کے رکھے۔ اگر آپ شیطان سے دوستی کریں گے تو شیطان آپ کو گمراہی کے گڑھوں میں دھکیلے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام انسان وہ اللہ کے در کے فقیر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مخلوقات سے غنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو اس کے اوپر مشرکین اور یہود بات کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو اللہ کو ہماری مال و دولت کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ تو اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ مختلف مواقع پر دیکھیں جو ہم کما رہے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں، جتنی ہماری ضرورت ہے اس پر ہمارا حق ہے۔ فار ایگزامپل ایک آدمی، اس کی ضرورت مہینے کی 1000 پاؤنڈ ہے اور اللہ اس کو ہر مہینے 5000 پاؤنڈ دے رہا ہے، تو جو 4000 پاؤنڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہر مہینے زیادہ دے رہا ہے اس کی ضرورت سے، اس پر اس کی آزمائش ہے۔ اور کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی دین کی ضرورت اس کے سامنے لاتا ہے، کبھی ضرورت مند، فقیر، مسکین، رشتہ دار اس کے سامنے آتے ہیں، اس کے اپنے بھائی بہن آتے ہیں، اور یہ اگر یہ مال اپنے آپ کے پاس روکتا ہے تو اللہ اس کو آزما رہا ہے اور یہ گویا کہ اس میں فیل ہو رہا ہے۔ تو جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ ہم کو اس میں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ بھئی اس میں آپ پاس ہو رہے ہیں کہ فیل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ اسلام لے آتے ہیں تو پھر انہی کے اندر بھی 3 گروہ بن جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر۔ ایک وہ لوگ جن کی گناہ زیادہ اور نیکیاں کم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ پھر مقتصد ہے کہ نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر، اور تیسرے سابقین کہ جو نیکی کی کاموں میں اور عبادت کے کاموں میں سب پتلے گئے ہیں اور سب سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ 3، تو ظاہری بات ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں، عبادت کے کاموں میں آگے بڑھنے والے بنیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتا ہے، اور یہ گویا کہ قرآن کا دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے مردوں کو یہ سنائیں۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت، جو قرآن کی 3 بنیادی
موضوعات ہے، اس کے اوپر زبردست انداز کے اندر، مدلل انداز کے اندر اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ آپ کو ایک غافل قوم کو خبردار کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء